بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ایک وقت میں 24-25% ویٹیج جی ڈی پی میں ایگریکلچر کا تھا. ابھی بھی 20% کے قریب ہے. جس ملک میں زراعت اتنی بڑی ہو اسے تو ہر چیز میں خود کفیل ہونا چاہیے. عجیب بات ہے یہ کہ کاٹن کی تھوڑی سی ٹیکسٹائل انڈسٹری چلنا شروع ہوئی ہے. کاٹن کی بیلز ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں اور وہ بھی ملین بیلز. اسی طرح چینی ہم پروڈیوس کرتے ہیں, چینی کی قیمتیں قابو میں نہیں آ رہی. گندم کبھی ہم ایکسپورٹ کرنے کی سوچتے تھے, 23 ملین ٹن ہو رہی ہے گندم بھی امپورٹ کرنے کے لیے. یہ کیا ہوا ہے؟ کیا یہ پالیسی فیلئر ہے تو پالیسی فیلئر, لیکن کدھر ہے پالیسی فیلئر؟ اس پہ ہم آج بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد کریم سلیری. ہم اس پروگرام جو ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں اس کا نام ہی ہم نے پاتھ ویز رکھا ہوا ہے. اب پاتھ ویز کیا کریں اگر پالیسی نہ ہو پیچھے؟ کیا پالیسی میں کہاں پہ ڈیفیکٹ ہے؟ طاہر آپ بجا فرما رہے ہیں. یہ دیکھیے, پہلے تو ہم صرف خوردنی تیل جو تھا وہ منگوا رہے تھے, چونکہ ہمارے پاس آئل سیڈ جو تھا اس کی پروڈکشن نہیں تھی. زیادہ ہمارا فوکس جو تھا وہ ہماری اسٹیپل کراپس جو تھیں, ویٹ, رائس اور کاٹن, ان پہ تھا. تو ایک عذر آپ کے پاس موجود تھا کہ جو آئل سیڈ نہیں ہم منگوا رہے تو خوردنی تیل باہر سے منگوانا پڑ رہا ہے. چائے جو ہے وہ ہم چونکہ کینین ٹی کے شوقین ہیں تو چائے بھی ہماری باہر سے آتی ہے. اسی طریقے سے پلسز جو ہیں, پلسز بھی ان کا ایک میجر چنک جو ہے باہر سے آ رہا تھا. اور آپ کی اس بات سے میں متفق ہوں کہ اب یہ لمحہ فکریہ ہے ایگریکلچر کے حوالے سے کہ جو ہم اگا سکتے تھے, یعنی ہم کاٹن اگا رہے تھے. اب کاٹن جو ہے وہ بھی ہماری پچھلے 2-3 سالوں سے جو ٹارگٹ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا, اور اس سال تو 5 ملین بیلز جو ہے وہ شارٹ ہے. جو کووڈ کا پچھلے سال ہم بڑا خوش ہو رہے تھے کہ جی ٹیکسٹائل ملز کو ریکارڈ ایکسپورٹ آرڈر مل گئے جو ہم سایہ ملکوں سے ڈائیورٹ ہو کے ہمارے پاس آئے تھے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. اب اگر آپ کے پاس کاٹن اور کاٹن یارن ہی نہیں ہوگا تو وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹر جو ہے وہ وہاں پہ آرڈر کیسے میٹ کریں گے؟ اسی طریقے سے کاٹن کی جگہ چینی لے رہی تھی, وہ کماد کی فصل لے رہی تھی, تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جی چینی جو ہے وہ بھی شارٹ ہوگی, تو چینی بھی باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے. گندم جو تھی, گندم بھی ہم نے پچھلے سال باہر سے امپورٹ کی. ابھی بھی احتیاطاً جو ہے وہ ٹی سی بی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ گندم جو ہے وہ اس کے ارینجمنٹس تیار رکھے. ڈپینڈ کرے گا کہ ابھی ہارویسٹنگ کے بعد ییلڈ کیا ہوتی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ گندم کے امپورٹ کے اندیے جو ہے وہ بھی دیے جا رہے ہیں. تو آپ کس بات سے میں متفق ہوں کہ ایک پالیسی نگلیکٹ لگ رہا ہے, اور یہ پالیسی نگلیکٹ راتوں رات نہیں ہوتا ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک سال کی وجہ سے, ایک سال پالیسی نے اگنور کیا اور گندم کی فصل جو ہے یا کپاس کی فصل جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے. یعنی اس پہ جب آپ نے انویسٹ نہیں کیا R&D میں پچھلے کئی دہائیوں سے, آپ کے پاس چاول باسمتی کی نئی ورائٹی نہیں آئی ہے, آپ کے پاس گندم کی نئی ورائٹی نہیں آئی ہے, آپ کے پاس کپاس کا انسرٹیفائڈ سیڈ جو ہے وہ کاشت کیا جاتا ہے, جو سرٹیفائڈ ورائٹیز ہے وہ ہے ہی نہیں ہے جو کہ آپ کی جو ہے لیٹسٹ کلائمیٹ اس کے ساتھ اڈاپٹ کر سکیں. تو پھر اس طرح کی سچویشن میں آتے ہیں جیسے کہ اب ہیں. اور یہ صرف 20% کو جب ہم کہتے ہیں کہ کپاس ہمارا 20% ایگریکلچر 20% کنٹریبیوٹ کر رہی ہے جی ڈی پی میں, اگر آپ اس میں جو ایگرو بیسڈ ایکسپورٹس ہیں ان کو بھی ایڈ کر لیں تو یعنی مینوفیکچرنگ ٹیکسٹائل ساری آپ کی ایگریکلچر پہ جا رہی ہے نا, تو اگر آپ اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو پھر یہ اس کا کنٹریبیوشن 20% سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا. ویسے جب ہم چھوٹے تھے, میں ایک ایگریکلچر سینٹرل پنجاب کے ایک شہر سے ہوں, تو گیس جب تک نہیں تھی آئی ہوئی اس شہر میں, تو مجھے یاد ہے کہ کاٹن کی فصل کے بعد وہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا مچھٹی اس کی بچی, وہ گھر میں ہمارے آ کے ڈھیر لگتا تھا اور وہ چولہے میں تندور میں جلا کرتی تھی وہ. اب وہ ساری زمینیں جو ہیں وہاں پہ گنا کاشت ہو رہے ہیں. تو یہ اور اس کے باوجود چینی اور چینی کا گنے کا ہے کہ جو سکروز کانٹینٹ ہے وہ کلائمیٹ ایسی ہے کہ یہاں پہ کیوبا اور وہ جو لیٹن امریکہ اس کی نسبت سکروز کانٹینٹ کم ہوتا ہے. میننگ بائی کہ آپ یہاں پہ گنے سے چینی بنائیں گے تو اس کی ییلڈ اتنی کبھی بھی نہیں آئے گی, اور باہر کی چینی سے کوئی کمپیریزن نہیں اس کا نہیں ہو سکتا, یعنی کہ آپ کو سبسڈائز. پھر یہ کیوں کاٹن کی جو آپ تو ساؤتھ پنجاب میں ساری دیکھیں معامل, اس کو کیوں نہیں روکا گورنمنٹ نے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ سر یہ تو ایک پالیسی بہت بڑا پالیسی ہے نا, بہت بڑا پالیسی گیپ آیا, اور اس پہ تو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں. شوگر ملیں اٹھا کے لے کے گئے اور لگا دیے, تو وہ تو فیصلے بھی موجود ہیں, لیکن یہ تو ہو گیا. لیکن اب اس سال کو اگر ہم دیکھیں
ایک طرف گورنمنٹ پہ انفلیشن کا پریشر ہے, خوردنی تیل مہنگا ہوتا جا رہا ہے, پیٹرولیم پرائسز جو کووڈ کی ریکوری بہتر ہوگی یوز زیادہ ہوتا جائے گا, ڈیمانڈ سپلائی پوری دنیا میں ظاہر ہے بڑھنا شروع ہو جائے گی. اب آن ٹاپ آف اٹ جب اس پہ امپورٹڈ ویٹ کا, امپورٹڈ شوگر کا اور امپورٹڈ کاٹن کا پریشر پڑے گا, تو یہ ہماری اکانومی کے لیے, اور اسپیشلی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے حکومت نے, اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو تھا گیپ, اس کو کم کرنے کی جو حکومت کوشش کر رہی تھی, وہاں پہ ہٹ تو ہوگی. کیا کیا جائے پاتھ ویز میں؟ کوئک ایک دو لائنیں کا بتائیں گے اس کا کوئک. میں ٹریڈ پہ ابھی بعد میں ہم آتے ہیں بریک کے بعد, کہ اب آگے تو ظاہر ٹریڈ ہے, اس پہ بعد میں آتے ہیں. کیا پالیسی میں کیا ایک چیز کی جائے؟ یہ ان دا میڈیم ٹو لانگ رن, یہ راتوں رات نہیں ہوگا, بٹ ان دا میڈیم ٹو لانگ رن آپ کو امپورٹ سبسٹیوشن, ایگریکلچر میں تو امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف جانا پڑے گا. اگر آپ یعنی گنا ختم کریں بھائی, نو, ایگریکلچر میں امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف جائیں. گنا لگانا ہے تو گنے کا زوننگ کر لیں اور وہاں پہ گنا ہو. اور نہیں تو وہ جو ملیں لگ گئی انہیں کہیں اکھاڑ کے لے جاؤ. دیکھیں وہ ملوں کا اس وقت جو آپ کی چینی کی کمی ہو رہی ہے, وہ اس وجہ سے تو نہیں ہو رہی کہ گنا پیدا نہیں ہو رہا. چینی کی کمی تو اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے سٹا باز بیٹھے ہیں جو ابھی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. کل شہزاد اکبر نے جو انہوں نے سارا ریویل کیا ہے, اور وہ جو واٹس ایپ گروپس انہوں نے دکھائے ہیں, 115-16 ارب روپے کے قریب جن لوگوں نے فارورڈ بکنگ کی ہوئی تھی چینی کی, تو وہ ہولڈنگ ہے. اور ہولڈنگ اور بلیک مارکیٹنگ, اس کی وجہ سے آپ کی چینی کا ریٹ بڑھ رہا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو لانگ رن میں وہ جو ایگریکلچر کراپ زوننگ جو ہے اس پہ بھی ظاہر ہے, اور ریسرچ میں بھی نئی سیڈ ورائٹیز کی ورائٹی میں آنا چاہیے, 10-20 سال پرانی, لیکن سرے 10 میجسٹریٹس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ وہ جا کے ایڈمنسٹریٹو میئرز کریں. دیکھیے اس میں ایک چیز جو حکومت نے پازیٹیو کی ہے, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے اس ملک میں کین کمشنر جو کہ یہ شوگر ملوں کو کنٹرول کرتے ہیں, مینیج کرتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں, ان کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں, کسی ایجنسی کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ شوگر مل سے پوچھ سکے کہ ان کے رجسٹرڈ ہول سیلرز کون کون سے ہیں اور ان کو کتنا سٹاک جو ہے وہ دیا گیا ہے. بالکل. تو جب آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہی یعنی اسینشیل کموڈٹی میں آ جاتا ہے نا, جو آپ کی اوپن مارکیٹ ہے وہ ہونی چاہیے, لیکن کچھ چیزیں جو آپ کی اسینشیل کموڈٹی ہے, میڈیسن آپ کی اسینشیل کموڈٹی ہے, آٹا آپ کی اسٹیپل فوڈ ہے وہ آپ کی اسینشیل کموڈٹی ہے, چینی ہر گھر کی ضرورت ہے وہ آپ کی اسینشیل کموڈٹی ہے. تو یہ جو اسینشیل کموڈٹیز آتی ہیں, اور جب آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں صرف 70-80 کے قریب شوگر ملز ہیں, تو اگر کسی حکومتی ادارے کے پاس یہ ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی چینی کن کو بیچ رہے ہیں اور کتنی بیچ رہے ہیں, تو وہاں پہ تو ہولڈنگ اور بلیک مارکیٹنگ اور یہ فارورڈ ٹریڈنگ ایڈمنسٹریٹو میئر ہونا چاہیے یہاں پہ. اور یہ اس حکومت نے ابھی پنجاب میں تو یہ شروع کر دیا ہے, بڑا اچھا. پچھلے ہفتے سے انہوں نے اس میں امینڈمنٹ کر کے جو شوگر سپلائی چین کا جو لا ہے, تو کین کمشنر کو یہ مینڈیٹ دے دیا. اور یہ بیسکلی ایس ڈی پی آئی نے اس پہ کافی شور مچایا تھا جب ہم نے اپنا فوڈ سیکورٹی ڈیش بورڈ کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا, تو وہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ اس کا تو نہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا ہے ریکارڈ, نہ کین کمشنر کے پاس ہے, نہ فوڈ ڈائریکٹوریٹ میں ہے, نہ ڈی سی کے پاس ہے. تو یہ تو مادر پدر آزاد تھیں کہ جس کو مرضی بیچیں, جس مرضی ریٹ پہ وہیں پہ اپنے پاس اسٹور کر لے, بے نامی اکاؤنٹس پہ ہوں. بالکل. تو بالکل. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں, ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی میں ایک واقعہ آپ کو 1 منٹ کا بتا کے پھر ہم بریک لیتے ہیں. ایک شوگر مل کو میں جانتا ہوں جن کا دوسرا بزنس بیوریجز کا ہے. شوگر کی بوریاں وہیں سے بیوریجز والی میں چلے جاتی ہیں, اور کیونکہ بیوریجز کی جو سیل ہے اس کو وہ چینی کی کنزمپشن سے, کیونکہ کنسنٹریٹ آتا ہے باہر سے ادروائز تو وہ ناپتے ہیں, تو نہ اس کی سیل میئر ہو سکتی ہے, نہ چینی کی پروڈکشن میئر ہو سکتی ہے, اور ڈبل ٹیکس کی اس میں چوری بھی ہوتی ہے. تو یہ کین کمشنرز کو لگانے سے میرا خیال ہے یہ بھی فائدہ ہوگا. کین کمشنر تو پہلے سے ہیں, ان کا مینڈیٹ کرنے سے دونوں طرف ٹیکسیشن میں بھی فائدہ ہوگا اور اویلیبلٹی میں. یہاں پہ لیتے ہیں ہم چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد آئیں گے تو ہم آج کے مسئلے پہ بات کریں گے کہ یہ تو مڈ ٹو لانگ ٹرم ایشو تھے, آج کیا کیا جائے. اب امپورٹ کرنی ہے تو وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا بیچ میں مسئلہ آ جاتا ہے اور وہ پولیٹیکل مسئلہ ہو جاتا ہے, تو اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کے پاتھ ویز کے ہیں. یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب چیزیں ہمیں منگانی ہیں, کاٹن منگانی ہے. اب چاہے وہ کاٹن ہم منگائیں ایجپشن کاٹن لانگ سٹیپل والی ایجپٹ سے, یا یورپ کے جو کچھ چھوٹے موٹے ملک کر رہے ہیں, یا باہر سے, یا ہم سائے سے منگا لیں, ہم انڈیا سے,
تو وہ ایک دفعہ کر کے اب پھر رک گیا کہ کشمیر کا مسئلہ جب تک نہیں. اس کا کیا حل کیا ہے؟ مطلب جہاں پہ اگر ہم انڈیا کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ تو ہے, جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ تو اس میں تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں طاہر, یہاں پہ اصل میں تھوڑا سا ہمیں چیزوں کو کنٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے WTO بنتے ساتھ ہی ہمیں موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دے دیا تھا. موسٹ فیورڈ نیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سگے بھائی بن گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیرف پوری دنیا پہ اپلائی کر رہے ہیں وہی آپ پہ کریں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہم نے انڈیا کو نہیں دیا تھا, اور اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہمارا ایک پرنسپل سٹینس ہے اللیگل آکوپائڈ جو جموں اور کشمیر ہے اس پہ. ابھی جب 2019 میں واگا کے راستے جو ٹریڈ تھی جب وہ بند ہوئی تو اگین وہ اللیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر جو ہے وہ اسی کے ایشو پہ ہوئی تھی, وہ جو آرٹیکل 370 کو ریووک کیا انڈیا نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے تحت. اب ہمیں ضرورت ہے, اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس وقت ہمیں 20% سستی چینی مل سکتی ہے انڈیا سے, کاٹن بھی, اور وہ کوئکسٹ مل سکتی ہے. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ کاٹن جو ہے وہ بھی سستی مل جائے گی اور جلدی مل جائے گی. تو یہ دونوں چیزیں تو اپنی جگہ, لیکن جس پرنسپل سٹینڈس کو ہم لے کے کھڑے ہیں ہمیں اس کو بھی اگنور نہیں کرنا ہے. تو آپ کو ایک اس پہ کنسنسس لانے کے لیے, کمپرومائز کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں پہ اپنا پروٹیسٹ بھی رجسٹر کروانا ہے. اگر میں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی فیور میں ہوں, اگر چائنا اور تائیوان جو ہیں وہ ان کے درمیان $150 بلین کی ٹریڈ جو ہے سالانہ وہ ہو سکتی ہے, اور چائنا تائیوان کو نہیں مانتا, سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا. ہم تو پھر تسلیم کرتے ہیں, ہمارے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہیں وہ ہمارے رہتے ہیں, لیکن چائنا تو سرے سے اس حکومت کو مانتے نہیں, اور اس کے باوجود اپنا حصہ وہ کہتے ہیں رینیگیٹ پروونس ہے. تو اس کے باوجود وہ $150 ارب کی ان کے درمیان ٹریڈ ہو رہی ہے. تو یہ تو الٹیمیٹلی ہونی چاہیے, لیکن وہ سارے کے لیے جو آپ کو گراؤنڈ بنانی ہے اس پہ بھی تھوڑا سا ہوم ورک کرنا ہوگا نا. اگر ہم اس وقت منگوا لیتے بغیر کشمیر کا ایشو جو ہے اس پہ بات کیے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس حکومت پہ بھی یہ الزام لگتا اور داغ لگ جاتا, اور انڈیا بھی یہ کہتا کہ جی آپ نے اس وقت تو یونیلیٹرلی بند کر دیا تھا کہ جی ہم ٹریڈ نہیں کریں گے, اور انڈیا نے بھی اس کے جواب میں ہمارا موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس ختم کر کے 200% ٹیرف لگا دیا جو ہماری ایکسپورٹ انڈیا کی طرف ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایک ریزیوم بھی کرنی ہے تو ایک ون ون سچویشن میں, ایک آنریبل سچویشن میں اس کو. ویسے موسٹ فیور نیشن کے تو میں کیونکہ اس پہ کام کر رہا تھا تھوڑا بہت زمانے میں, جب یہ ہمایوں اختر دعا ایگریمنٹ وغیرہ کے دوران, آپ کو یاد ہوگا وہ, تو اس وقت یہ بھی کہتے تھے کہ انڈیا نان ٹیرف بیریئر, فار ایگزامپل جو پیرشیبل گوڈز یہاں سے جاتی تھی ان کو پورٹ کلکتہ کی الاٹ کر دیتے تھے, اور ان کی کنزمپشن ہونی ہوتی تھی UPCP میں آ کے, تو وہ فائدہ مند ہی نہیں رہتی تھی اندر سے بس میں, پھر اس سے لمبا رستہ وہ کرو. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ جو موسٹ فیور نیشن ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, چیز ہماری جا نہیں سکتی. خیر بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے, ہم وہ والی نان ٹیرف بیریئر اپلائی نہیں تھے کر سکتے. لیکن ہیونگ سیڈ کہ اس وقت اگر ہم انڈیا سے نہیں منگوا رہے تو پھر اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اب آگے ہمارے پاس کیا رستہ رہے گا. تو ظاہر ہے اب ایشو جو آئے گا وہ یہ ہے کہ جو بڑے ٹیکسٹائل آپ کے ایکسپورٹر ہیں ان کے پاس تو اتنی لیکویڈیٹی اور ان کے پاس یہ ایسٹ موجود تھا کہ وہ ایجپشن کاٹن منگوا لے. جو آپ کے سیکنڈ ٹیئر ہے ان کے لیے ایشو بنے گا کہ وہ کاٹن, اور جنہوں نے تھوڑی کوانٹٹی میں منگوانی ہے, فیصل آباد کی لومیں ہیں جو, ہاں, تو ان کے لیے ایک ایشو بنے گا. تو روزگار تو وہیں سے ملتی ہے, کیونکہ بڑا جو ہے وہ تو ان کی سوئزر والی سوئس وہ چلتی ہیں اسپنڈل اور لومیں, تو یہ چھوٹے جو چلتی ہیں وہ میں نے, لیکن اس پہ بھی ابھی دیکھے تو ان کی میں نے وہ جو فیکٹریاں تھیں وہ بشک تول کے لوہے میں نے بکتی دیکھی ہیں, بڑا افسوس ہوتا تھا. لیکن اس کا جو ابھی وے فارورڈ میں دیکھ رہا ہوں, ابھی تو ایک ذیلی کمیٹی جو ہے کیبنٹ کی وہ بنائی جا رہی ہے, اور وہ ذیلی کمیٹی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ پہ, اور وہ ذیلی کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. تو وہ جو ECC کے سارے ڈیسیژن جو ہیں وہ کیبنٹ میں جاتے ہیں, کیبنٹ اس کو انڈورس کر سکتی ہے. یا ECC تو خود کیبنٹ ہوتی ہے ویسے نہیں, لیکن مطلب تو دیکھیں ECC تو کیبنٹ, لیکن اس کے بعد ایک لارجر کیبنٹ کا بھی تو رول ہے نا. نہیں, وہ تو اس وقت ہے کہ ECC اگر کیبنٹ کو یا ڈیفائی کرے یا اچھا پرفارم نہ کرے, تو آپ نے وہ یعنی کیبنٹ میں وہ چیز اس پہ ڈسکشن ہوئی, اس پہ میجورٹی کی رائے تھی کہ بھائی نہیں کرنا چاہیے, فی الحال نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر یہ انڈیا سے نہیں ہم لے سکتے یا نہیں لیتے تو واٹ از دا سیکنڈ آپشن, کیا یا نہیں لینا چاہتے, یا نہیں لینا چاہتے, واٹ ایور. نہیں, چینی کی تو آپشن بڑی آسان ہے,
چینی کا تو اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کہاں پہ ہورڈنگ ہے, کون چینی تو موجود ہے, کس کے پاس, ہاں کس سے بلیک مارکیٹنگ کی ہے, کون اس کا ریٹ بڑھا رہا ہے. تو چینی پہ تو حکومت نے پچھلے 2-3 ہفتوں سے جس طرح کے ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینے شروع کیے, کنسسٹنٹلی لیتی جائے تو میرا نہیں خیال کہ سرے تک نہ پہنچ سکے. چینی, ہاں, اور چینی کے ریٹ میں کوئی آرٹیفیشیل جو انکریز جو کہ انہوں نے اسپائک جو ہے 4 مہینے پہلے بک کر دیے تھے سودے 120 روپے کلو کے اپریل میں. ہاں جب یہ ایکشن لے رہے ہوں گے اس وقت چینی جو ہے وہ تھوڑی سی ضرور غائب ہوگی, لوگ اس کو بلیک مارکیٹ میں لے کے جانے کی کوشش کریں گے, ہولڈرز جو ہیں چھپانے کی کوشش کریں گے, تو وہ تھوڑی سی شارٹیج آئے گی, آنے کا خطرہ ہے. لیکن اس کو اگر عوام برداشت کر جائیں جو تو آتی ہے 2 ہفتے کی, تو میرا خیال ہے کہ رمضان تک چینی کی قیمتیں جو ہیں اس کو اسٹیبل کر معمول پہ لایا جا سکتا ہے. کپاس کے لیے ہمیں آلٹرنیٹیو دیکھنے ہوں گے کہ کپاس ہر کوئی تو ایجپشین کاٹن امپورٹ نہیں کر سکتا. ابھی سنکیانگ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیومن رائٹس کی وجہ سے جو بڑے بڑے کچھ یورپین برانڈ ہیں انہوں نے سنکیانگ کی کپاس جو ہے وہ لینے سے انکار کیا ہے, ٹیکسٹائل میں یان لینے سے انکار کیے. تو شاید ہمارے پاس دوسری آپشن جو بچتی ہے کلوزسٹ وہ چائنا. اگر وہ اگر اس صورت میں اگر ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر میں وہ جو اسٹیپل ہے سنکیانگ کی کپاس کا وہ کمپیٹیبل ہے, اور تیسری آپشن آپ کے پاس پھر ویسٹ افریقہ رہ جاتا ہے. تو ویسٹ افریقہ میں سرپلس ہوگا وہاں پہ تو کاٹن کیونکہ یہ جو ہائی گریڈ کا ہے وہ تو ایجپشین کاٹن ہی ہوتا ہے, لانگ سٹیپل والی, اور سٹیپل گریڈ کے وہ کتنے سینٹی میٹرز میں. لیکن یہ جو نیچے لوم کی دوسری ہوتی ہے یہ تو چھوٹے سٹیپل والی کاٹن ہوتی ہے, تو یہ تو سنکیانگ میں بھی میرا خیال ہے کوئی بھی کاٹن ہاں تو وہی نا, تو یہ پھر آپ کو پھٹی جسے کہتے ہیں, تو یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر آپ اور کہاں سے لیتے ہیں اس کو. تو چلیں جی, اس کے ساتھ ہی پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. لیکن بہرحال ایکسپرٹ ہمارے کا جو بھی خیال ہو, ایک ڈیلیما ہی ہے کہ ایک نیشن ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اور اس سب کچھ کو وہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے, اور اس کو اپنے لیے پوری طرح یوز ہی نہیں کر سکتے, اور نیچے سے جو بیٹھے ہوئے ہیں پلیئرز جو ہیں وہ ان کو اسپن کرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن بھی ہے, گورننس کا ایشو ہے بنیادی طور پہ, اور پالیسی کا تو لانگ ٹرم ہے. اس وقت جو ہے اب دیکھیں اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں, اور لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. ہمارے پروگرام کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام خبریں وقت تک ملتی رہیں. اللہ حافظ.